جا بیٹا یہ لے 20 روپے اور سامنے والے دکان سے چینی لے آ، اور دکان والے سے کہہ دینا اس کے پیسے بہت جلد مل جائیں گے۔ نہیں ماما میں نہیں جاؤں گا، دکان والا گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے ماں کو بھیج، اور کہتا ہے اگر چاہیے تو سب کچھ مفت مل سکتا ہے۔ ماما یہ اگر کا کیا مطلب ہے؟ وہ چپ ہو گئی، کہتی بھی تو کیا کہتی؟ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی شادی ہوئے صرف 5 سال ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ دنیا بھی کیا چیز ہے، پہلے اس کو خاندان میں بیسٹ بابی کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے عورت کو فقیرنی کہتے تھے۔ جب دیکھو منہ اٹھا کر مانگنے آ جاتے ہیں۔ محلے میں چند گھر اس کی مدد کر دیتے تھے جن کا اس نے ساتھ برے حالات میں دیا تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ اس نے بھائیوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند بتائی تھی۔ انہوں نے ہاں تو کر دی اور خوش بھی تھے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی، اور اب کوئی ساتھ نہ دیتا تھا۔ وہی دکان والا جب نیا محلے میں آیا تو اس کے شوہر کے پاس آیا اور کہا میرے دکان چلنے میں مدد کر دو، اور ان کو باجی کہا کرتا تھا۔ آج وہی اگر کہہ رہا تھا۔ اس کو اگر کا مطلب سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ آگے اس کو بہت سی جگہ اگر سننا تھا۔ وہ آج سمجھ چکی تھی جب شوہر مر جائے اور تمام راستے بند ہو جائیں تو اسلامی معاشرے میں بھی عورت کو اگر کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے، کیونکہ مرد ذات گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس کو آخرت پہ یقین ہو جائے تو وہ کب کی تمام برائی کے اڈوں کو بند کروا کر ان عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے بجائے ان کی مدد کریں۔ لیکن کیوں ہمارے تو عزت ہمارے گھر محفوظ ہی نہ۔ اگر ہم خود کو مرد ذات کہتے ہیں تو مرد ذات بن کر دکھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کبھی برا وقت آئے اور جو اگر ہم دوسرے کے عزت کو کہتے ہیں کہیں وہ ہماری عزت کو نہ سننا پڑے۔ خدارا معاشرے کی بہتری کے لیے ہر طلاق یافتہ اور بیوہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، جتنا ممکن ہو نکاح کو اہمیت دے۔ نکاح سنت بھی ہے، رب کی خوش نودی بھی۔